آپ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا، کیا اس سرزمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو پوچھنے پر لوگوں نے یہ بتایا کہ اس سرزمین کو شط الفرات یعنی ماریہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو انہی میں سے کسی شخص نے کہا کہ اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو آخر میں ایک بزرگ شخص نے عرض کیا، جی ہاں، اس سرزمین کا ایک اور نام کربلا بھی ہے، اسے ارض کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارض کرب و بلا یعنی رنج اور مصیبت کی جگہ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب و بلا، اے اللہ میں تجھ سے کرب یعنی دکھ اور بلا یعنی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بس یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، خدا کی قسم یہ زمین کرب و بلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سرزمین کی ایک مٹھی خاک مجھے دو۔ خاک لے کر آپ علیہ السلام نے سونگھی اور کچھ خاک اپنی جیب سے نکالی اور فرمایا، یہ خاک میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام خدا کی طرف سے لائے تھے، اور فرمایا تھا کہ یہ خاک تربت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد خاک پھینک دی اور فرمایا، دونوں کی بو یکساں ہے۔ سبت ابن جوزی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کربلا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، کرب و بلا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جناب حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام میرے پاس تھے۔ آپ علیہ السلام گریہ کرنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اپنے پہلو پر بٹھا لیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک، اور مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں قتل کرے گی